السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 15 سورہ الکہف آیت نمبر 62 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا۔ فلما تو جب جاوزا وہ آگے بڑھے، قالا کہا، لفتاہ اپنے خادم سے۔ کون بڑھے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون۔ آتینا لائیے ہمارے پاس، غداءنا غین دال واو ہمارا ناشتہ یا پھر دوپہر کا کھانا، لقد البتہ تحقیق، لقینا ملاقات کی ہم نے، من سفرنا اپنے اس سفر سے، ھذا نصبا تھکاوٹ سے۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ قالا اس نے کہا، ارأیت کیا دیکھا تم نے، اذ اوینا جب ہم نے پناہ لی تھی، الی الصخرۃ صاد خارا چٹان کی طرف، فانی تو بے شک میں، نسیتو میں بھول گیا، الحوت ہا واو تا مچھلی کو، وما اور نہیں، انسانیہ نہیں بھلایا مجھے اس کو، الا الشیطان مگر شیطان نے، ان اذکرہ کہ میں ذکر کروں اس کا، واتخذ تو اور اس نے بنا لیا تھا، سبیلہ اپنا راستہ، فی البحر سمندر میں، عجبا عجیب طریقے سے۔ قال ذلک ما کنا نبغی فارتدا علی آثارہما قصصا۔ قال کہا، کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ذالک یہی ہے، ما کنا تو تھے ہم، نبغی ہم چاہتے، فارتدا را دال دال تو وہ دونوں پلٹے، علی آثارہما اپنے نشانوں پر، یعنی نقش قدم کو، قصصا نشان قدم تلاش کرتے ہوئے۔ جگہ تو وہی تھی جہاں ہمیں پہنچنا تھا، تو یہ نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائی گئی تھی۔ تو کہانی کو بھی قصہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انسان جب اس کو سنتا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے، وہ لگ جاتا ہے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمة من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ فوجدا واو جیم دال تو دونوں نے پایا، عبدن ایک بندے کو، وہ کون تھے؟ حضر علیہ السلام، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ دی تھی ہم نے اس کو، کیا دی تھی؟ رحمتاً رحمت، من عندنا اپنے پاس سے، یعنی رشد، وعلمناہ اور سکھایا تھا ہم نے اس کو، من لدنا اپنے پاس سے، علماً علم۔ تو یہ اپنے پاس سے خاص رحمت کیا تھی؟ یہ تھی خصوصی انعامات، صلاحیتیں یا پھر خاص علم۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ قال کہا، لہو اس کو، موسیٰ علیہ السلام نے، هل اتبعک کیا میں پیروی کروں آپ کی، علی اوپر اس بات کے، ان تعلمنی کہ تو سکھائے مجھ کو، مما اس میں سے جو، علمت تو سکھایا گیا، رشدا یعنی ہدایت، معرفت کی باتیں، سمجھ بوجھ۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا۔ قال اس نے کہا، انک بے شک تو، لن تستطیع
ہرگز نہ تو استطاعت رکھے گا معیہ میرے ساتھ صبرن صبر کی، یعنی مراد کیا ہے؟ تو جس بات کی آپ سمجھ خبر روح تک نہیں جانتے اس پر آپ صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، وَكَيْفَ اور کس طرح تَصْبِرُ تم صبر کر سکتے ہو عَلَى اوپر ما لم اس کے جو نہیں تُحِطْ حاوطہ تم نے احاطہ کیا بھی ساتھ اس کے خبرا خبرا پوری معرفت کے ساتھ یعنی پوری سمجھ سے۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، قال اس نے کہا ستجدنی ان قریب تم پاؤ گے مجھ کو، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، صابرن صبر کرنے والا، ولا اور نہیں اعصی میں نافرمانی کروں گا، لکا تیرے لیے، امرن کسی حکم میں کسی بات کی، یعنی سب تمہاری باتیں مانوں گا۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے سے۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی، قال کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، فإن اتبعتنی پھر اگر تم پیروی کرو میری، یعنی اگر تمہیں میرے ساتھ جانا ہے تو پھر کسی بھی عمل پر تم کیا کرو گے؟ کوئی سوال نہ کرو گے، کسی بھی جگہ پر خاموشی سے چلو گے۔ فلا تسألنی پس نہ تم سوال کرنا مجھ سے عن شیء کسی چیز کے بارے میں، حتی احدث لک منہ ذکرا، حتی یہاں تک کہ احدث میں بیان کروں، لکا تمہارے لیے منہ اس میں سے، یعنی قبل از وقت سوال کرنا منع ہے، منہ اس میں سے، ذکرا ذکر کرنا بیان کرنا۔ اب یہ ایک شرط تھی کہ تم کسی عمل پر مجھ سے سوال نہیں کرو گے اور خاموشی کے ساتھ یہ سفر ہوگا۔ چلے جی یہاں تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، آیت نمبر 70 تک۔ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، اپنے لیے دیکھیں کہ قیامت تک کے لیے یہ ایک صدقہ جاریہ بن جاتا ہے جو ہمارے کھاتے میں رہتا ہے، انشاءاللہ تعالی رجسٹر کے اندر ہمارے لکھا جائے گا۔